پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں یہ واحد واقعہ ہے جو A to Z ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، ورنہ کسی پیغمبر کا واقعہ ترتیب سے بیان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے. وہ تو جس واقعے کے جس پہلو میں جو سبق ملتا ہے اس کو اللہ نے نمایاں کر دیا. تو یہ پہلا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا. پھر قرآن میں ہر واقعہ کئی بار بیان ہوا ہے، یہ واحد واقعہ ہے جو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ بیان ہوا، دوبارہ کہیں اس کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے. تو بہت عبرت کے واقعات ہیں اس میں، بہت سے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ جلدی میں بیان کروں گا. بیان کی ابتدا اللہ نے کی تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. ہم آپ کو بہترین واقعہ بتائیں گے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یا ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت یعقوب کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اب یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی 2 زوجات تھیں، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے بنیامین اور یوسف، اور دوسری زوجہ سے 9 بیٹے تھے. سمجھتے ہیں؟ تو اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کی اولاد میں اللہ نے حسن، انبیاء تمام حسین ہوتے ہیں. ایک بات خوب سمجھ لیں، تمام پیغمبر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے، تاکہ کوئی بھی ان پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کر سکے. ان کی پرسنالٹی، ان کی خوبصورتی، ان کی جسم کی طاقت، ان کو بیماریاں بھی ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جو عیب دار سمجھی جاتی ہیں، جو گھٹیا قسم کی سمجھی جاتی ہیں. ایسی بیماریوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، تو یہ پیغمبروں کا خاندان تھا. پھر انسان جب حلال کھاتا ہے اور صفائی ستھرائی کرتا ہے تو ویسے بھی الگ ایک اس میں حسن آ جاتا ہے. یقین نہ آئے تو چائنا والوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی آپ سفر کر کے دیکھ لیں جہاز میں، تو حلال چیزوں میں اللہ نے، آپ عرب دیکھو جا کے، عرب جو اوریجنل عرب ہیں ان کو دیکھ لو اور آپ کمپیئر کر لو یورپ کی اقوام سے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جو دور دور سے میڈیا پہ دیکھ کے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ کوئی اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے پیغمبروں کی اولادیں تھیں، حلال کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمال دیا، حسن دیا، قد دیے. تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام، چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ کل پیغمبر بنے گا، کیونکہ اس میں جو صلاحیتیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں نہیں ہیں. تو اس لیے ان سے محبت، لاشعوری طور پر محبت زیادہ تھی ان سے. تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ، ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین. 9 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، مجھے ذہن سے نکل گیا. 9 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے تھے میرا خیال، 11 بیٹے. تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا، اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے. کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں، حسد کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھتے ہو، ان کو حسد، جیلسی ہو سکتی ہے نا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے، میری اتنا فائدہ ہو گیا، اللہ خوش ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اندر اوپر سے خوش ہو رہا ہو، اندر سے تڑپ رہا ہو. بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا، ابے میرا ویزا آ گیا، بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو، وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے.
نظر بد نہ لگا دے. تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ, انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا. انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے. کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے, وہ انعام کیا ہے؟ مذہبی رہنما بنایا ان کو, تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا. یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا. روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے, انجینئروں کی قدر ہے, سائنسدانوں کی قدر ہے. مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں, مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں, لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں فالتو کسی کام کے نہیں ہیں, ان کا کیا کرنا ہے, بتا دیں گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, بس یہی آتا ہے ان کو, اور پرتھی وتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے ہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا, اللہ تجھ پر احسان کرے گا. تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو. بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں, ایک کو آرمی میں بھیجیں, ایک کو CSS کروا لیں, اور کچھ بھی کروا لیں, لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں. تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, انہوں نے تو خواب سنا کے چلے گئے. بھائی خواب آیا, کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے, لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلسی. بھائی جو تھے نا دوسرے, انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا, یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے. ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف, حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, لمبے چوڑے قد کے, بڑی عمر کے, لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے. تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے, ان سے نہیں ہونی چاہیے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضاً, یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے, اس کے بعد تم اور تمہارے ابا. سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے, مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھو آپ. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں, سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, قتل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ دوسری شادی کے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ؟ میں نے کہا دوسری شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ دیکھ لو, کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے, آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, صحیح ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی سے بچے ہوں گے تو بچوں کو پتہ ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا. ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب سے میں نے 20 سال کما کے بھیجا, بچے مسٹنڈے بن کے کھا رہے ہیں. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ نہیں کراتے. وہ کھانے پینے میں لگے, میں باپ کو بھول گئے, کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں لے لیں, مکان پراپرٹی بنا لی, کرایہ آ رہا ہے, بچے موج مستی کر رہے ہیں, اور ابا ایک کونے میں بیٹھ کے کیا کھانسنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کے بچے سارے خراب ہوتے ہیں لیکن کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں لڑیں گی. وہ خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں یار ایسی باتوں سے. تو کچھ باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں, ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا. اچھا بھائی, بہرحال سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, دیکھ لینا, لڑیں گے بھی آپس میں, یہ بھی ذہن میں رکھنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں, فائدے زیادہ ہیں. اچھا بھائی, تو قال قائل منہم, ایک نے کہا, اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے, ہم قتل کیوں کریں اس کو. تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو, تو اس کو غائب کر دو, اس کو کیا کر دو, گم کر دو بس کہیں. تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا تو کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف, ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے. دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا, بیٹے تھے, اتنی بات ان میں خاندانی تھی
کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے، حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو، نہ باپ کی محبت چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں. چاہتے ہیں باپ ہم سے، آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو، صحیح ہے نا، ابا کرنی ہے محبت کرو، نہیں کرنی جاؤ، ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے. تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل. پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی. تو یا ابانا، ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بھیجتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، ہم تو اس کے بھائی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی، کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا، اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا، تو یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا. وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے، تم بھی 1 آدھ کروڑ لگا دو میرے ساتھ، پروفٹ دے دوں گا، مجھے ضرورت نہیں. اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ. خیر کیا ہوا، قالوا ارسلہ معنا غدا، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں، یرتع ویلعب، جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا درختوں کے پھل وغیرہ، ویلعب کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لَيَحْزُنُنِی، مجھے خوف ہے، ان تذهبوا به، اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے. مجھے اس بات کا ڈر ہے، جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا، خطرہ ہے مجھے. کیا کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے، اتنے خوبصورت، اتنے طاقتور، ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، انا اذا لخاسرون، تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں. پھر کیسی باتیں کر، حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا، یہی بناوٹ. ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی، یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج. مجھے یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے، سیاستدان. تو آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی، زندہ ہے چور زندہ ہے. تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا، تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ إِنَّا، ابا ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، ابا نے بھیج دیا، سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے، یبکون، روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا، چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو، خوب سمجھ لو. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں، عمل میں کیا ہے، زیرو. رونا اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کے رونا، دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے، ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو، اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں نا. وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا، جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. تو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے، انا ذهبنا، ابا ہم گئے تھے، نستبقوا، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فأکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا، ابا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو، ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں پہلے سے پتہ ہے. ولو کنا صادقین، کتنا سچ بول رہے ہو لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا، دیکھو. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے، اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، نہ بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا، اپنے ہی اولاد ہے، اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے.
کہنے لگے فصبر جمیل، میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں، نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے، ابا ہم جھوٹے ہیں، اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے، صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاء سیارۃ، ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا، جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام، ارے خوشخبری، اس میں تو کیا ہے، بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا، غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا. تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا، اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ہاذا غلام واسروہ بضاعہ، نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں، دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی، میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی، نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا، وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی، بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں، آتے ہی مجھے یاد آیا، اور یہ گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا، ایک صاحب بھننے بن کے نا یوں کر کے، میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا، میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی، اندر پڑی ہوئی ہے تو چھوڑ. اندر گیا ہوں تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں، وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے، پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے، تھا کس ڈبے کا، آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کی اسٹائل پہ پھر نا، جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا تو مجھے یوں کر کے نا، اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا، یوں کر کے نا یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت. انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہونا، آپ کے لیے وہ پتھر ہیں، بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے، اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے، جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو، اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں. صحیح ہے نا، ابا کو نہ پتہ چل جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہہ رہے جان چھڑانا چاہتے تھے، جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں، کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذي اشتراه من مصر، تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا. کیوں، خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اس نے کہیں دیکھا ہوگا، خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو، اس کا خوب اکرام کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے، انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے، ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے، اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا، کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو، اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے، آپ یہ کام کر نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا، تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے، ان کو الگ سے گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. اب ظاہر ہے اتنے حسین. تو جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں، بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے، تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین، اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے؟
شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھائی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں, میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں, پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں, میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے, تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا؟ تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, میں تو کنویں میں تھا, وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا, تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے, کتنی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں, میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا, بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے, یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے, ہم تو مر جاتے وہاں پہ, یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا؟ بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے پالا ہے, میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں, اس لیے تھوڑی ٹھکانا دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے, ایک آدمی اعتماد کرتا ہے, آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں, تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, اعتماد کر رہا ہے, تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو, بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو, یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو, یا سوسر سے لے لو, یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی, ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو, اب تک چل رہی ہوگی. سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی, 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے, میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے, ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا. اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست, اپنے پیسوں پہ خریدی ہے. اچھا بھائی, وراوتت, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے, جذبات ان کے دل میں بھی, کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت, اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے, خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا, اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار جب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں, نوجوان کہہ رہے تو میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے, تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھڑم دھڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا اس نے, جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی. یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے, میں صاف ستھری ہوں, میں پاک دامن ہوں, تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو, کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت, ایکسکیوز می سر, بات سنیے, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا,
اس کو اچھا ٹھکانہ دیا اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے, دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی. سمجھتے ہو, جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی, میں تو ہوئی نہیں, میں تو پاک دامن ہوں, سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے, بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا. اور بول یہ پہلے رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت, میرے ہسبینڈ, میرے سر کے تاج, یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی, کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, اس نے مجھے, یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے, اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں, یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے, یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی, لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا, اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا, تو قرآن کہتا ہے اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدکنا, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے, تو بڑی چالاک عورت ہے. اب میاں بیوی کا پھٹا اسٹارٹ, اور کہنے لگا انا کیدکنا عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کیدکنا عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا, طلاق دیتا, کچھ بھی کرتا, لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں. یار جتنی بھی بیوی نے بےغیرتی کا کام کیا ہو نا, بےغیرتی برداشت کرنا آسان ہے, بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر, یعنی اس کو پنجابی میں کہا چھڑ یا مٹی پا, بس چھڑ یار, اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا, بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے, مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے, بس میں اب اس مسئلے کو اچھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین, اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے, لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا, تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو, مٹی ڈالو. آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں, نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا, حضرت یوسف کو, لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں, ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا,
اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا, امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاها عن نفسی, گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ, کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی, غلط تو وہ بھی تھا لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے, یعنی بہت ہی چی سمجھ رہے ہیں نا, جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین, بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, بھائی یہ خبر غلط ہے, میں عاشق نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی, معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں ان مدینہ کی تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا, عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی, دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے, فلما سمعت بمکرہن, جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں, ارسلت الیہن, تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا, اونچے اونچے گھرانوں کی, ان کی دعوت کی, ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں, وہ آتی نہیں, کہتی بس چھوڑ پرے, ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا, بس چھوڑ رہنے دے, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, پتہ ہے. تو اس نے کہا نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں, ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیا. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ, چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران, کتنی ہوشیار تھی دیکھو, اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ, یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے, یہ اتنے مبہوت ہوں گے, یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن, ہاتھوں میں چھری پکڑا دی, پھل پکڑا دیے, کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ, قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا, وقطعن ایدیہن, اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا, اور کہنے لگیں قلنا حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے, اور فرشتہ بھی معمولی نہیں, کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی, تم ملامت کر رہی تھی نا, پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں, میں نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی, اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے, قالت, فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا, میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی, یعنی میں اقرار کرتی ہوں, اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی, اب میری جو محبت ہے, عشق ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے.
عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا وہ. اور اب کیا کہنے لگی, لئن لم یفعل ما آمرہ, اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں, لیسجنن, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, ولیکن من الصاغرین, اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں, بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا, دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں, بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے, تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے, کرا نہیں رہے یار ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں, آج بھول جاتے ہیں, تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی, اے اللہ مجھے ساری زندگی, جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 8 10 کی ہیں لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں, اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی, بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو, جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں لگے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے. غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا, سوئے نا, ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں. دوسرے کو خواب آیا کہ میں جوس انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں. اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. تو ان کو خیال ہے کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے.
یہی نیک لگ رہے ہیں تو چلو ان سے آ کے تعبیر پوچھتے ہیں. تو آ کے تعبیر پوچھنے لگے, انا نراک من المحسنین, اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب الگ ہے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں, اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں. تو جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا, اس موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی, کیونکہ وہ اب یرغمال بنا ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی, اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور معجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا نا, یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کیا آنے والا ہے. یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے, اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کیا آنے والا ہے, یہ ایک وجہ سے کیا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے. انی ترکت ملت قوم, ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے نا, لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے, چھوڑ دی. ہم توحید پرست ہیں, ایک خدا کو ماننے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی, اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو. ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. پھر کہنے لگے یا صاحب یہ سجنی, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, ارباب متفرقون, بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈفرینٹ قسم کے خدا, متفرقون کا معنی ڈفرینٹ, یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد, یا ایک اللہ جو اکیلا ہے, القہار سب پر غالب ہے. تمہیں کیا ہو گیا اتنے ساروں کو تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کیسی تبلیغ, تعبیر نہیں بتا رہے, تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویژنری لوگ کہیں بھی ہوں ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا ویژن ہوتا ہے. حضرت یوسف کا ویژن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ, تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آج بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن, لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہوں وہاں موٹیویشن گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل ہدف لوگوں کو گائیڈ کرنا نہیں ہے, اصل ہدف پیسہ ہے. تو جب آپ ہی کا اپنا اصل ہدف پیسہ ہے, آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناؤ گے بھائی, ہے بھائی, لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ تو پہلے ویژن ہو, پھر اس کے تحت آپ پیسے کما لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہدف کہنا پہلے ہدف سامنے ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداؤں میں تم پاگل ہو, اتنے سارے خدا اچھے ہیں, یہ ایک خدا اچھا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء, تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے خود گھڑ لی ہے. دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں. آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بول رہے ہیں ابے تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے, اور رکھ کے 2 تھپڑ لگا دے گا آپ کی, وہ کہے گا تم توہین کر رہے ہو, بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو جائے. تو یوسف علیہ السلام یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا. ان کو پتہ تھا بھائی یہ اپنے معبودوں کے خلاف نہیں سنیں گے, اب سنیں گے, کیونکہ ان کو جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا نا یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ, نہ پھڈا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے. ان کو پتہ ہے جھگڑا کیا تو بولیں گے جاؤ میں نہیں بتا رہا تعبیر ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہنے لگے ان ہی ما تعبدون من دونہ الا اسماء, یہ تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہو. ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی, یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہوا فلسفہ ہے. اللہ للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, اس کا حکم ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور یہی سیدھا دین ہے. توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحب سجنی, اے میرے جیل کے ساتھیو, دوستو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, ایک چھوٹ جائے گا, تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے, اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا. وہ اما الآخر, اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور تأکل الطیر من رأسی, اور اس کی لاش کو, اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور پھر آگے کہنے لگے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, اب یہی ہوگی تعبیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے, جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو, بدخواہ سے نہ پوچھا کرو, وہ الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو, صحیح ہے نا. خواب کی تعبیر کسی, اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا, لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے,
ہاں حقیقت بتا رہا ہوں, کھانا دیر سے کھایا ہے, گیس کی وجہ سے ڈرونے خواب آتے ہیں, اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے, اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں, نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتائیں, میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی. تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ گیا. کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے, نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے. یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودار ہوتے ہیں. تو ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں کوئی ریزن نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے, تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھیں. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے, تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پاگل آدمی, اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. تو الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی, اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا, کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے, اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو, سفارش کرو میری جا کے. ایک امید ہو گئی نا, جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا.